بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب میں آج باب نمبر 55، باب لا يسأل بوجه الله الا الجنہ، اس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو عاجز صاحب شروع کریں. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. فيه مسائل. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في لو اللو لو وی وقول ایسا بھی بول سکتے ہیں جی. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثاني النهي الصريح عن قول لو أني فعلت كذا وكذا إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. جی پڑھ سکتے ہیں، اور تیسرا باب بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا باب ہے. باب النهي عن سب الريح. عن عبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح. الثانية الإرشاد للكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب سے آج 55 باب نمبر 55 پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی حدیث جو عنوان کی مناسبت سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا حوالہ دے کر سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں پوچھی جانی چاہیے یا مانگی جانی چاہیے. یہ بات اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ چونکہ سب سے بڑا حوالہ ایک انسان دے رہا ہے،
اے اللہ میں تیرے چہرے کا حوالہ دے کر میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا سوال کر رہا ہے، چہرے کا حوالہ دے کر کوئی چیز مانگ رہا ہے، تو اسے سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ بات اخذ کی گئی ہے ایک سنن نبی داؤد کی ایک حدیث کی بنیاد پر جو یہاں پر مذکور ہے۔ سند کے اعتبار سے اس حدیث پر کئی لوگوں نے کلام کیا۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس بنیاد پر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس موضوع میں استدلال کے لیے قوی نہیں ہے، یعنی اس سے استدلال کرنا اور یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا کوئی حوالہ دے تو پھر اسے جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگنا چاہیے۔ اس کے لیے اہل علم نے دو حدیثیں یہاں پر ذکر کی۔ سب سے پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی او الى عدو ملکته امری ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی۔ وفی آخرہ، یہ دعا کے جو کلمات ہیں کافی زیادہ ہیں، اس میں سے آخر میں یہ کلمات مذکور ہیں: اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان یحل علی غضبک او ینزل بی سخطک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا حوالہ دے کر، اس چہرے کا حوالہ دے کر جس سے ظلمات روشن ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے چہرے کا حوالہ دے کر یہاں پر مانگا، تو یہ مانگا کہ اے اللہ میرے اوپر تیرا غضب نازل نہ ہو، بس اور کوئی کسی چیز کا میں سوال نہیں کرتا ہوں۔ او ینزل بی سخطک، یا تیری ناراضگی کا میں شکار ہو جاؤں، او یحل علی غضبک، بس میں اس چیز کا سوال کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، یہ طبرانی وغیرہ میں یہ حدیث مذکور ہے، اور اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جس کے اندر یہ بات مذکور ہے: اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له السماوات والارض۔ وفي حدیث آخر: اعوذ بوجه اللہ الکریم وبسم اللہ العظیم وبکلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت، اے ربی ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنیا والآخرہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے چہرے کا حوالہ دے کر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ان سارے برائیوں سے پناہ چاہی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جو بھی مخلوقات میں سے بھی جو موذی جانور ہیں ان سب سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اور دن کی جو برائی ہے اس سے بھی پناہ چاہی، اس دن کے بعد والی برائی سے پناہ چاہی، دنیا اور آخرت کی برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے چہرے کا حوالہ دے کر جنت کے علاوہ بھی کچھ چیز مانگی۔ تو یہ اس حدیث سے، ان احادیث سے استدلال کی بنیاد پر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اگر حوالہ دیں تو سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے، یہ صحیح نہیں۔ ہاں، آپ جنت بھی مانگ سکتے ہیں، جنت کے علاوہ اور بھی کسی چیز کے بھی سوال آپ اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ من جملہ یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفت کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس میں صرف اللہ کی صفت سے یہ جنت ہی پوچھی جائے، جنت ہی مانگی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات کہی گئی۔ چلیے دیکھیے اب اس میں جو مسائل مستنبط ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا: النہی عن ان یسأل بوجہ اللہ الا غایۃ المطالب۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں،
اس چیز کا حوالہ دے کر، اللہ کے چہرے کا حوالہ دے کر، تو ایسی صورت میں آپ کو ایک اہم چیز ہی کا سوال کرنا چاہیے۔ غایت المطالب کہتے ہیں، مطالب میں سب سے جو عظیم ہو، بہتر ہو، عمدہ ہو۔ دوسری چیز اثبات صفت الوجہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس بات کو ہمیں ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ باقی چہرے کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ خود بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا، اور اس کے لیے صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں، گرچہ کہ جو معتزلہ وغیرہ ہیں، عباضیہ یہ لوگ ہیں، یہ سب جو ہے منکرین ہیں اس کے رؤیت باری تعالیٰ کے منکرین ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ہم لوگ دیدار نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بس وہ آیتوں سے استدلال کیا، لن ترانی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اللہ اگر تو جلوہ افروز ہو جائے، میں دیکھ لوں تو مجھے میری خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے اس پہاڑ کو دیکھو جس کے لیے میں اپنی تجلی ظاہر کروں، اگر وہ پہاڑ ثابت قدم رہے تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے لیے اپنی تجلی کا ظہور کیا تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش ہو کر گر گئے جب وہ پہاڑ کو انہوں نے دیکھا۔ تو یہ بات تو یہاں تک احادیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے نہ کسی نے دیکھا، اور نہ یہ چیز حدیثوں سے ثابت ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہم کلام ہوئے، اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے سفارش کی، ایک سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی درخواست رکھی، وہ درخواست منظور ہوئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، اب تک دنیا میں کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور ایمان بالغیب ہی مطلوب ہے سارے ہی ایمان لانے والوں سے۔ اب آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا ظہور کرائے، اپنا دیدار کرائے گا۔ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تم لوگ دیکھو گے بالکل جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے، اسی طرح تم لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے کہ جب ہم دوبارہ جب پیدا کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری خلقت بھی اس اعتبار سے کرے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ظہور اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مطابق طے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا، کر دکھائے گا، جب حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اب رہی بات ایک جو دوسرا باب ہم لوگوں نے پڑھا، باب نمبر 56، الباب السادس والخمسون، اس کے اندر باب ما جاء فی اللغو، انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ لو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ایسا کچھ کرتے تو شاید ہم لوگ اس کا نتیجہ اچھا پاتے، بہتر پاتے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ طریقہ ہمیشہ سے منافقین کا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارے طریقے یہ لوگ اپناتے ہی رہتے تھے۔ جب اگر کوئی چیز تقدیر کے مطابق آپ کے حق میں ہو جاتی ہے تو پھر وہاں مگر یہ اس طرح کے کلمات استعمال کرنا یہ ایمان بالقدر کے خلاف ہے۔ آپ اس طرح کہیں کہ نہیں، اگر ایسا کوئی طریقہ اپناتے، یہ دوا کھا لیتے تو بچ جاتے، یہ ساری باتیں جو ہے صحیح نہیں۔ اب یہاں پر منافقین کا ایک طرز عمل ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب جنگ احد کے لیے نکل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے، اور بعض بزرگوں کی بھی یہی رائے تھی۔
لیکن نوجوان یہ چاہ رہے تھے کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا اصرار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر نکلے۔ جب نوجوانوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہن کر نکلے ہیں تو پھر بعد میں کہا کہ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہیں پر رہ کر لڑیں تو ہم لوگ یہیں پر رہ کر لڑ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب ایک مرتبہ جب ایک نبی جنگی لباس پہن لیتا ہے تو پھر اس کو اس طرح نہیں اتارنا چاہیے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بات اس صورت میں مان لی تھی، اور یہی اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لیے، جنگ کے لیے مدینے سے باہر نکلنے کا آپ نے فکرہ اپنایا۔ اب جب آدھے راہ میں پہنچے تھے تو کچھ لوگوں نے، خاص طور پر اس میں منافقین کے جو سرغنے تھے، وہ لوگ یہ کہنا شروع کیے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر بھئی ہماری بات مان لی جاتی اور بات جیسے کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے تو پھر یہاں نکل کے ہم کو مرنا نہیں پڑتا، ایسی باتیں کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحی کے ذریعے ان کو یہ بھی بتلا دیا گیا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن لوگوں کو مرنا ہے اگر تم لوگ گھر میں بھی رہتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے یہاں تک پہنچا دیتا۔ جن لوگوں کے وفات طے تھی، جن لوگوں کی شہادت طے تھی، ان لوگوں کو۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے اور جنگ ہوئی۔ اگر یہ جو بات کہہ رہے تھے منافقین کہ ہم لوگ اگر مدینے ہی میں رہتے تو شاید یہ میدان جنگ میں ہم لوگ نہیں پہنچتے، ایسی بات تھی، تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بند رہ کر بھی موت کا دفاع کر سکتے ہیں تو پھر دفاع کرو، کر کے دکھاؤ، آئندہ آپ کو کبھی موت نہ آئے، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی تدبیر اپناؤ۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی موت لکھ رکھی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے آئے گا ضرور، اور وہ اپنا دانا پانی ختم ہونے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ یہاں حدیث کے ذریعے سے بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجزن، کہ آپ کو کوئی چیز مطلوب ہے، اس میں آپ فائدے کی سوچتے ہیں تو یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے، بالکل آپ اپنے فائدے کی بات سوچ سکتے ہیں۔ بس یہاں پر جو ایک عموماً ایک بات کہی جاتی ہے کہ صرف یہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، تو یہ اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے، اسی صورت میں یہ چیز قابل مذمت ہو جاتی ہے۔ آپ صرف اپنا فائدہ دیکھیں، دوسروں کا نقصان ہو جو بھی ہو، تو اس صورت میں یہ چیز ایک مذمت کا پہلو اختیار کر جاتی ہے۔ ورنہ انسان صبح سے شام تک اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ کام کرتا ہے تو یہ قابل مذمت نہیں ہے، اور اس طرح اپنے فائدے کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرے اور کسی بھی صورت میں تھک ہار نہ جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، ٹھیک ہے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود منڈی میں جو چیزیں بکتی رہتی ہیں اچانک اس کا ریٹ اتر جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے تجارت میں، تو پھر اب وہاں پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں اگر ہم لوگ فلاں منڈی میں لے جا کر بیچ دیتے تو شاید ہم کو یہ نقصان نہیں ہوتا، اگر ایسا طریقہ اپناتے تو نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری چیزیں کہنا نہیں چاہیے۔ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہمارے یہی لکھا تھا اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، بس یہ لو کہنا یہ شیطان کی مداخلت کے لیے ایک موقع فراہم کرے گا۔ بس شیطان اب ہمیشہ دماغ میں یہ ڈالتا ہی رہے گا کہ فلاں آدمی نے تیرے خلاف ایسی کارروائی کی ورنہ تجھے یہ نقصان نہیں ہوتا، تو یہ آدمی یہ سوچ کر کہ نہیں یہ چیز میرے تقدیر میں تھی اور مجھے لاحق ہونے والی ہی تھی، اب وہ لاحق ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تقدیر جب لکھی تو
ہر ایک کے حق میں فائدہ، نقصان، موت، حیات، خوشی، غمی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رکھ دی۔ اب یہ ہم چاہیں نہ چاہیں یہ ساری چیزیں ہمیں لاحق ہوں گی۔ اب اس کے لیے ہم کسی اور کو یہ ملامت کرنا، یہ شیطان کو موقع فراہم کرنے کی طرح ہے۔ تو اس طرح انسان بالکل اپنے فائدے کی بات سوچے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، ہمت نہ ہارے۔ یہ ساری چیزیں حدیث میں رہنمائی کے طور پر ذکر کی گئی۔ اچھا، یہاں پر جو مسائل کا استنباط کیا گیا ہے یا مسائل ذکر کیے گئے ہیں، سب سے پہلے تفسیر الآیتین فی آل عمران، یہ جو آیتیں ذکر کی گئی ہیں یہاں پر، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہاں مدینہ میں رہ کر بھی جو لوگ باتیں بگار رہے تھے کہ بھئی ہماری بات مان لیتے تو یہ لوگ قتل نہیں ہوتے، جتنے لوگ بھی قتل ہوئے، یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی تقدیر میں بھی شہادت لکھی تھی وہ شہید ہو گئے۔ یہاں بیٹھ کر ان کا یہ کہنا کہ نہیں یہاں مدینہ میں رہتے تو نہیں مارے جاتے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ سارے منافقین کے یہ اقوال ہیں جو یہاں پر نقل کیے گئے ہیں سورۃ آل عمران میں، اور وہ ساری چیزیں جنگ احد کے پس منظر میں ہیں خاص طور پر۔ دوسری چیز النہی الصریح عن قول لو اذا اصابک شیء، اگر کوئی چیز آپ کو پہنچ جاتی ہے، لاحق ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں نہیں کہنا چاہیے نہیں لو، یعنی کہ اگر ہم آج ڈیوٹی نہیں جاتے تو یہ ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوتا، آج ہم چھٹی لے لیتے تو ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں اب لو کہہ کر جو ہے اپنی تقدیر پر جو ہے گویا کہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں، یا اس طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہوا فلاں چیز کی وجہ سے ہوا، فلاں کیا کہتے ہیں انسان کی وجہ سے ہوا، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ تیسری چیز تعلیل المسئلہ بأن ذلك يفتح عمل الشیطان، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے، اس کی وجہ یہی بتلائی گئی۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اگر ایسا کرتے تو ویسا ہوتا، اگر ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کی مداخلت سے روکنے کے لیے، بس آپ اتنا کہہ دو قدر اللہ ما شاء فعل، چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ سب ہماری تقدیر کا ایک حصہ تھا، قدر اللہ کہہ دے کافی۔ چوتھی چیز الارشاد الی الکلام الحسن، اچھی بات کہنا چاہیے۔ بالکل ابھی جو کلمہ اس میں سکھایا گیا ہے قدر اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، یہ تو بالکل بہترین کلمہ ہے، بہترین بات ہے جو سکھلائی گئی۔ وما شاء فعل، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا گویا کہ بیان ہے اس میں، اور فعال لما یرید ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پانچواں مسئلہ الامر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة باللہ، جو بھی آدمی کو فائدہ پہنچائے اس چیز کو اختیار کرنا، یہ کوئی خلاف شریعت عمل نہیں ہے، خلاف شریعت کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ فائدہ ہو، فائدہ مند کام ہی کریں، یا تو دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کچھ نہ کچھ ہو، بیکاری یہ تو کوئی چیز نہیں۔ مع الاستعانۃ باللہ، بہر صورت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ یہ کہیں کہ یہ سارا میری مہارت کی وجہ سے، میرے تجربے کی وجہ سے، ایسا نہیں۔ مع الاستعانۃ باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور اللہ تعالیٰ ہی یہ سب عطا کرے گا، ورنہ بہت سارے ماہرین ہوتے ہیں لیکن نتیجہ ان کی اپنی مہارت اور اپنے تجربے کے برخلاف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو وہ کوئی کام نہ ہونے پائے۔ یہی بات یہ چیز ایک مومن اور ایک غیر مومن کو الگ کرتی ہے، کہ مومن کا سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جو بھی بھلا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مرضی سے ہے۔ اور یہ جو کافر ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ سب جو کچھ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، اگر ہم اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، اچھا نہیں کریں گے تو وہ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، کوشش کرنے والے دسیوں لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ السادسہ، چھٹی چیز النہی عن ضد ذلك وهو العجز، یہ محنت کرنا چاہیے، آپ کے فائدے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے
اس کے بالمقابل تھک ہار کر اپنی ہار مان کر بیٹھنے کو پسند نہیں کیا گیا شریعت میں. النہی عن ضد ذلك وهو العجز. العجز کہتے ہیں تھک کر بیٹھ جانا. اچھا اس کے بعد ایک اور مختصر چھوٹا سا باب ہے، باب نمبر 57، باب النہی عن سب الریح. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر بارش بھی ہوتی ہے، بادل گرجتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، دھوپ ہوتی ہے، سردی گرمی بارش، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں. یہی بات حضرت ابی بن کعب کی اس حدیث میں ذکر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صحیح الترمذی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ سب ہوائیں چلتی ہیں. تو اب تم لوگ ہواؤں کو برا بھلا کہو گے، ہواؤں کو گالی دو گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہوائیں تم کو نقصان کر رہی ہیں، تمہارے کچھ ٹینٹ گر رہے ہیں، کچھ اناج فصل برباد ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں تم لوگ یہ دعا پڑھو اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به. جو بھی چیز کا اسے حکم دیا گیا اس میں کی بھلائی ہم چاہتے ہیں اے اللہ، اور اس کی جو بھی برائی کا اس کو حکم دیا گیا ہے، شر کا حکم دیا گیا ہے، اس کے شر سے ہم تیرے ذریعے ہم پناہ چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے اس کی بھلائی طلب کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے سے اس کی برائی سے نجات طلب کی جائے گی. ورنہ خود ہوا کسی چیز کی مالک نہیں ہے، وہ صرف مأمور ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے. اس میں کچھ مسائل کا استنباط کیا گیا ہے. دیکھیے الاولی النہی عن سب الریح. سب سے پہلی بات، ہواؤں کو گالی دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ اس سے منع کیا گیا ہے. الثانیہ الارشاد الى الكلام النافع اذا رأى الانسان ما يكره، اذا رأى الانسان ما يكره. اچھی بات، اچھی چیز کہنا چاہیے. دیکھیے اب یہاں نقصان سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم کو اس کی بھلائی نصیب کر، اس کی برائی سے ہمیں نجات دے. تو یہ بہر صورت آدمی کو فائدہ مند بات کرنا چاہیے، اس کے خیر کی اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی چاہیے، درخواست کرنی چاہیے. اسی طرح تیسری چیز الارشاد الی انہا مأمورہ. یہ بات بھی اس کے اندر بتلائی گئی ہے کہ یہ مأمور ہوتی ہے. یہ جو ہوائیں ہیں ان کو ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح تم چلو، اور یہاں سے یہاں تک چلنا ہے، اتنی تیزی سے چلنا ہے، اس کے درمیان کیا کیا نقصانات ہوں گے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. چوتھی چیز انہا قد تؤمر بخیر وقد تؤمر بشر. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک بھلائی کا بھی حکم دیا گیا، کبھی ہو سکتا ہے کہ برائی کا حکم دیا گیا، کسی کو نقصان پہنچانے کا حکم دیا گیا. بہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں مأمور ہوتی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہیں. ان کی کوئی اپنی مرضی نہیں، جب دل میں آئے چل لیے، جب دل میں آئے کسی کا نقصان کر دیا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دی گئی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ اتنا نقصان بھی ہوتا ہے ان بارشوں سے، ان دھوپوں سے، ان ہواؤں سے، اور بھی ساری چیزوں سے. تو یہ ساری کی ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. ہوا بھی ایک مخلوق، بارش بھی مخلوق، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا کام کرتی ہیں. تو یہاں آج ان تین ابواب پر ہم لوگ اپنی بات کو روک لیتے ہیں. انشاءاللہ کل باب قول اللہ تعالی یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. تو آج یہاں باب نمبر 57 تک ہم لوگ رک جائیں گے. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بارک اللہ فیک.